تالکان کے علاقے کا رہنے والا ایک آدمی جس کو شیخ ابو الحسن حرکانی کی زیارت کا بے حد شوق تھا، راستے کی دوری اور سفر کی مشکلات کا خیال آتا تو حرکان جانے کی ہمت نہ پڑتی۔ آخر ایک دن شوق زیارت نے اس کو بےتاب کر دیا۔ روح زیبا کی زیارت کے لیے سامان سفر باندھ لیا۔ راستہ کھٹن اور دشوار گزار تھا، لیکن وہ ہمت کا پکا تھا۔ کئی دن تک پہاڑی اور جنگلی راستے سے ہوتا ہوا ایک طویل اور پرصعوبت سفر کے بعد آخرکار منزل مقصود تک پہنچ گیا۔ شہر حرکان میں آ کر اس نے شیخ ابو الحسن کے گھر کا پتہ دریافت کیا۔ وہاں جا کر نہایت ادب کے ساتھ دروازے کی زنجیر ہلائی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک عورت نے کھڑکی سے جھانک کر پوچھا، کون ہے؟ اس نے جواب دیا، میں حضرت شیخ ابو الحسن کی قدم بوسی کے لیے شہر تالکان سے حاضر خدمت ہوا ہوں۔ اس عورت نے کہا، واہ میاں درویش، بھلا یہ بھی کوئی مقصد تھا جس کے لیے تو نے اتنا طویل اور کھٹن سفر طے کیا؟ معلوم ہوتا ہے تو نے دھوپ میں اپنی داڑھی سفید کی ہے۔ تمہاری عقل و دانش پر رونے کو جی چاہتا ہے۔ کیا تجھے اپنے وطن میں کوئی کام دھندا نہ تھا؟ عقیدت مند یہ ماجرا دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے۔ تاہم اس نے ہمت کر کے پوچھا کہ حقیقت حال کچھ بھی ہو یہ تو بتائیے شیخ صاحب ہے کہاں؟ چونکہ وہ عقیدت کا ہاتھ تھام کر آیا تھا اس لیے خاموش رہا۔ عورت نے جواب دیا، ارے وہ کہاں کا شیخ اور شاہ بن گیا، اس نے تو دھوکے کا جال بچھا رکھا ہے، تجھ جیسے احمقوں کو اپنی ولایت کے جال میں پھانستا ہے۔ اب بھی وقت ہے، جہاں سے آیا ہے الٹے پاؤں واپس چلا جا، ورنہ اس دغا باز کے چکر میں پھنس کر تباہ برباد ہو جائے گا۔ نہ دین کا رہے گا اور نہ دنیا کا رہے گا۔ وہ بڑا حضرت ہے، اس کی زبان اور آنکھوں میں ایسا جادو ہے کہ اچھا خاصا عقل مند بھی اس کے فریب میں آ جاتا ہے۔ بھلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کا یہی طریق تھا۔ ان جیسے لوگوں نے تو تقوی اور احکام شریعت کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ آج تو ایک عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ضرورت ہے جو سختی سے ان لوگوں کا محاسبہ کرے۔ جب عورت نے یہ کہا، اب تو شیخ کے معتقد کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور کہنے لگا، چراغ تلے اندھیرا، بی بی شیخ کے انوار فیوز سے ایک دنیا جگمگا رہی ہے اور ان کی عظمت نے افلاک کی رفعتوں کو چھو لیا ہے۔ چاند پر تھوکنے والا اپنے منہ پر ہی تھوکتا ہے، کتا دریا میں گر جائے تو پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ آفتاب عالم تاب پر لاکھ پھونکے مارو وہ کبھی نہیں بجھ سکتا۔ چمگادڑ رات کے اندھیرے میں اڑنے والے سورج کو نکلنے سے کیسے روک سکتی ہے؟ غرض درویش نے شیخ کی اہلیہ کو ایسی کھری کھری سنائی کہ وہ اپنا سا منہ لے کر رہ گئی۔ وہ آدمی وہاں سے نکل کر شہر کے لوگوں سے شیخ کا پتہ پوچھنے لگا۔ کسی نے بتایا کہ وہ جنگل کی طرف گئے ہوئے ہیں۔ یہ سنتے ہی وہ راہ حق کا مسافر دیوانہ وار شیخ کی تلاش میں جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں شیطان نے اس کے دل میں وسوسے ڈالنے شروع کر دیے۔ سمجھ میں نہیں آتا آخر شیخ صاحب نے ایسی بےہودہ اور بدتمیز اور زبان دراز عورت کو اپنے گھر میں کیوں رکھا ہے؟ عجیب معاملہ ہے، یہ میاں بیوی آپس میں کس طرح زندگی گزارتے ہوں گے؟ ایک آگ ہے اور دوسرا پانی، ان مجموعہ ازداد میں محبت کیسے ہو سکتی ہے؟ ایسے وسوسے آتے بیچارہ گھبرا کر لا حول پڑھتا اور کانوں کو ہاتھ لگاتا اور شیخ کے بارے میں ایسے خیالات کو دل میں جا گزیں کرنا نادانی ہے۔ انہی سوچوں کا تانا بانا بنتا چلا جا رہا تھا کہ آخر دل نے کہا کہ اس میں بھی کوئی بید ہوگا۔ وہ انہی خیالات کی دنیا میں گم تھا کہ اس کی نظر ایک شخص پر پڑی جو شیر کی پیٹھ پر اس شان سے سوار تھا کہ پیچھے لکڑیوں کا گٹھا لدا ہوا ہے اور ہاتھ میں سیاہ سام کا کوڑا ہے۔ عقیدت مند سمجھ گیا کہ یہی حضرت شیخ ابو الحسن حرکانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اس سے پہلے کہ یہ کچھ عرض کرتا، شیخ نے دور سے ہی مسکراتے ہوئے فرمایا، عزیز اپنے فریبی نفس کی باتوں میں نہ آ اور ان پر دھیان نہ دے۔ ہمارا اکیلا پن اور جوڑا ہونا نفس کی خواہش کے لیے نہیں ہے،
اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے ہے۔ ہم اس جیسے سینکڑوں بیوقوفوں کا بوجھ برداشت کرتے ہیں۔ یہ گفتگو میں نے تیری خاطر کی ہے تاکہ تو بھی بدہو ساتھی سے بنائے رکھے۔ تنگی کا بار ہنسی خوشی برداشت کر لو، کیونکہ صبر کشادگی کی کنجی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بلند مقام اپنی بیوی کی بد زبانی پر صبر کرنے کی وجہ سے عطا فرمایا۔ اگر میں اس کی ہرزہ سرائیاں برداشت نہ کرتا تو یہ شعر میرا مطیع کیسے ہوتا؟ اگر میرا صبر اس عورت کا بوجھ اٹھا نہ سکتا تو یہ شعر میرا بوجھ کیسے اٹھاتا؟ درس حیات: انسان کو ہر حال میں راضی برضائے الہی رہنا چاہیے اور صبر و شکر سے کام لینا چاہیے۔ صبر کرنے سے ہی اعلیٰ مقام حاصل ہوتا ہے۔